وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو اے نبی علیہ السلام جب ہم نے لیا قرار کے معنی ایگریمنٹ کے، بات چیت، ایک جو عہد ہوتا ہے آپس میں جو بات طے ہوتی ہے اسے قرار کہا جاتا ہے، میثاق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی علیہ السلام اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے لیا تم سے قرار کو، یعنی عہد و پیمان کو، یہاں پر خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور ہم نے تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، ورفعنا، اور ہم نے تم پر لایا، یعنی ہم نے تم پر رکھا، بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، طور کو، کوہ طور، یعنی طور نامی پہاڑ کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کے سر پر لا کر کھڑا کر دیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اگر ہماری بات کو جھٹلا دیا، یہ اس توریت کو تم نے اگر صحیح معنوں میں نہیں اپنایا تو تم اس پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ تو اللہ کے آنکھوں دیکھا، انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ورفعنا، ہم نے اٹھا کر، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور نامی پہاڑ کو۔ کیا مطلب؟ طور نامی پہاڑ گویا ان لوگوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا، قریب تھا کہ ان پر پہاڑ ڈال دیا جاتا۔ اللہ نے اس موقع پر کیا کہا؟ خذو، مضبوطی سے لو، خذو، لو، ما آتیناکم، جو ہم تم کو دے رہے ہیں، بقوت، پوری مضبوطی سے، طاقت سے، یعنی ہم تم کو تورات دے رہے ہیں، اس تورات کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تھام لو، واسمعوا، اور ہم جو کہتے ہیں اس کو سنو۔ تو ان نافرمانوں نے کیا کہا؟ قالوا، کہنے لگے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا بھی اور ہم نہیں ماننے والے ہیں، ہم نے انکار بھی کر دیا، ہم نے نافرمانی بھی کر دی۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ آدمی سن کر مان لے، ایک ہے کہ سن کر نہ مانے۔ یہ کہہ رہے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو بولنے کا بولتا رہ، ہم جو ہے سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر کی یہ ضد، ان کے اندر کا یہ نافرمانی کا جذبہ کیوں؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، ان کے دلوں میں پلا دیا گیا العجل بکفرہم، گائے کے بچڑے کی محبت، یعنی جس گائے کے بچے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ فرماتے اس گائے کے بچے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، پلا دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وَأُشْرِبُوا، اور پلا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچڑے کی محبت، بچڑا کہتے گائے کے بچے کو، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، انہوں نے جو کفر کیا اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اسی گائے کے بچے کی محبت ڈال دیا، تو ان کے دلوں کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ بتوں کی محبت، اس بت کی محبت آپ دیکھ لیں، آج بھی جا کر آپ سمجھا لیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن جو لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر اتنی ہے، ہزار بات سمجھ میں آ جائے پھر بھی وہ اللہ رب العزت جیسی ذات کو سارے بتوں میں سے ایک بت سمجھ لیں گے، سارے خداؤں میں کا ایک خدا سمجھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہی خدا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت ان کو پلا دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا، ایسے ہی ان کے دلوں میں پلا دی گئی العجل، بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، بہت ہی بری چیز کا تم کو حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان، یعنی
تم جس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی پہ لگے ہوئے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے ہو، اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ یہ تمہیں کام آنے والا نہیں ہے۔ اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے بری باتیں سکھاتا ہے، یأمرکم بئس ما یأمرکم، بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان۔ ہمارا ایمان جو اللہ پر ہوتا ہے ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ نماز پڑھنا سکھاتا ہے، دین پر چلنا سکھاتا ہے، نبی کی بات سننا سکھاتا ہے۔ لیکن ان کا ایمان اگر سچا ہوتا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی سچا ایمان رکھنے والے ہوتے، توریت پر بھی سچا ایمان رکھنے والے ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ صحیح باتوں کی پیروی کرتے، سچی بات پر آ جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم، بری باتوں کا تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر تم مسلمان ہو تب بھی تمہارے مسلمان ہونے کی، تمہارے ایمان والے ہونے کی حیثیت ہے کہ تمہارا ایمان تم کو برا راستہ بتلا رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت سوال پر سوال کر رہے ہیں، چیلنجز پر چیلنجز کر رہے ہیں۔ اب ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ دیکھو آخرت میں جو اللہ نے جنت رکھا وہ ہمارے لیے ہے، ہم نبیوں کے خاندان والے، ہر نبی ہمارے خاندان میں آئے، تورات ہمارے قبیلے میں اللہ نے اتارا، کئی ہزار سالوں سے نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آخرت کی نعمتیں ہم کو ہی ملنے والی ہیں، کسی دوسرے کو ملنے والی نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر جہنم میں ہم ڈال بھی دیے گئے تب بھی جہنم کی آگ ہم کو سوائے چند دنوں کے، زیادہ دن تک ہم کو تکلیف نہیں ہوگی جہنم میں جانے کے بعد، چند دنوں کے بعد اللہ اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے اچھا تم نے کوئی اگریمنٹ لکھ لیا اللہ سے؟ اور ایسے ہی اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہے یا نصرانی ہے یہی داخل ہوں گے۔ اس طرح کے ان کے دعوے تھے کہ ہم ہی نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ کے چہیتے ہونے کے بعد ہم کو اللہ کون عذاب دے گا؟ یہ بات وہی ہے۔ اے نبی علیہ السلام قل، آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر ہے آخرت کا گھر، دار الاخرہ آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، صرف سوائے خالصتاً صرف تمہارے لیے، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر ہے آخرت کا گھر تمہارے لیے اللہ کے یہاں، اگر آخرت کا گھر، آخرت کی نعمتیں اور وہاں کی جو کچھ اللہ نے رکھی ہیں، اگر وہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے یہاں، خالصتاً من دون الناس، صرف تمہارے لیے ہے سوائے دوسرے لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے سوا آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو۔ جب آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہے، تم کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے اور جلدی سے جلدی تم مر کر اللہ کے یہاں پہنچ کر آخرت کی نعمت کو پالو۔ تم اگر اپنی بات میں سچے ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے جھوٹے ہیں کتنے سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے دل کے اندر دنیا کی زندگی کی محبت اتنی ہے، ان کو خود معلوم ہے کہ یہ غلطی پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، اور جو ہے یہ مریں گے تو ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، اس لیے کبھی غلطی سے بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگر یہ سچے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آخرت کا گھر تو ہمارا ہے، چلو موت کی تمنا کریں گے، اللہ کے پاس ہی تو جانا ہے، اللہ کے پاس جانے کے بعد آخرت کا گھر تو ہمارا ہے، تو موت کی تمنا کرنے میں کیا جاتا ہے؟
ان کو موت کی تمنا کرنا چاہیے تھا. اللہ فرماتے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ اس کی تمنا نہیں کر سکتے ہرگز. ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں ابداً، کبھی بھی یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے آگے کے لیے. بما قدمت، جو کچھ آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. کیا مطلب؟ جو کچھ دنیا میں رہ کر انہوں نے ظلم کیا، ایک دوسرے کو ستایا، لوگوں کو گھروں سے نکالا، تنگ کیا، نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، تورات کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر اپنی من مرضی کی باتوں کو داخل کر لیا، ایسے ایسے جرم انہوں نے کیے ہیں. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو ڈر ہے کہ مریں گے تو پکڑے جائیں گے. اس وجہ سے یہ لن یتمنہو، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالی ظالموں کو جانتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو ظلم کا پتہ نہیں ہے، اللہ کو ظالموں کا پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سب جانتے ہیں. اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے، اللہ ظالمین کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں. جا کر دیکھ لیں، اتراکھنڈ کے اندر مسجدیں گروائی جا رہی، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. آج کا نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. مسجدوں کو گرا رہے ہیں، مزاروں کو گرا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے. اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ سب پتہ ہے. اللہ کا معاملہ ایسا ہے، جب تک حد سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس وقت تک انٹرفیئر نہیں ہوتے. جب حد سے زیادہ ظلم ہو جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا جزا کی بدلے کا جگہ نہیں ہے. یہاں پر ظالم کو ظلم کا بدلہ نہیں دیتے، ظالم کو اس کے گناہ پر پکڑتے ہیں، لیکن اصل بدلہ وہاں ملے گا.